تاج برطانیہ اور غلام ہندوستان کی تاریخ بڑے دل خراش اور دلچسپ عقائد سے بھرپور ہے۔ کچھ سیاسی ایلیٹ، کچھ غلامانہ ذہنیت والے اور کچھ کرسی نشین کے امیدوار، ان سب کا خاندانی پس منظر اور چہرہ تاریخ کے مختلف آئینوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رنگ برنگے آئینے، ان میں برٹش راج کے راجکماروں کی یادداشتوں پر مبنی کتابیں، ہر علاقے کے لکھے گئے گیزٹ اور چشم کشا حقائق پر مبنی ڈاکومنٹس بھی شامل ہیں۔ انہی میں ایک کرسی پر بیٹھنے کا اجازت نامہ بھی ہے۔ انگریز دور میں ایسے سرٹیفکیٹ دیے جاتے جن کے بغیر مقامی افراد کو سرکاری دفاتر میں جا کر کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جس شخص کے پاس کرسی نشین کا اجازت نامہ ہوتا وہ سرکاری دفتر میں جا کر کرسی پر بیٹھ سکتا تھا۔ یہ سرٹیفکیٹ ڈپٹی کمشنر جاری کیا کرتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کرسی نشین کون تھے، ان کا انتخاب کس طرح کیا جاتا اور ان کو یہ سرٹیفکیٹ کیوں دیے جاتے؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ انگریز دور میں جاری ہونے والے ان سرٹیفکیٹ کے مطابق ظاہر ہے سرٹیفکیٹ ہولڈر کو ایک نشست یا کرسی کا حقدار بنایا جاتا، سرکاری دفاتر میں اہلکاروں کی موجودگی میں بٹھایا جاتا۔ اس لیے اعزازی کرسی نشین سب سے واضح وضاحت ہے۔ انگریزوں کے پاس احسان کرنے کے مختلف طریقے تھے اور یہ ایک ایسا آلہ تھا جو مراد یافتہ ہندوستانیوں کو خوش رکھنے کے لیے تھا۔ مغل دربار میں بھی چند لوگوں کو بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی، زیادہ تر لوگ کھڑے ہو جاتے۔ مورخین کا خیال ہے کہ انگریزوں نے مغلوں سے یہ رواج اپنایا۔ اسے آج کے دور کے ساتھ ایسے دیکھا جا سکتا ہے، کوئی کسی اہلکار کے سامنے آج بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب اجازت نامہ تحریری طور پر نہیں کی جاتی بلکہ ریفرنس یا وزٹنگ کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ انہی کرسی نشینوں کا اس دور کا سرٹیفکیٹ جو شیئر کیا جاتا ہے وہ پرنٹ لیکن نام ہاتھ سے لکھے گئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ بڑے پیمانے پر جاری کیے گئے تھے اور جب ضرورت پڑتی تو ان میں نام بھرے جاتے۔ تاج برطانیہ کے دور میں عوام کی عزت و احترام کی تقسیم کے نشانات کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ جس نے دربار میں کرسی یا آفرین نامہ جیسی حیثیت دی تھی یا کسی کو چاندی یا سونے کے حروف میں لکھے گئے تعریفی سرٹیفکیٹ دیے جاتے۔ کپڑے کی مختلف خصوصیات کی لنگیاں، تلواروں اور بندوقوں پر پیش کی جانے والی خدمات کا شکریہ، اسلحے کے لائسنس اور اس سے بھی اہم طور پر اسلحہ لائسنس سے استثناء اور سول عدالتوں میں پیشی سے معذرت کرنے کا اعزاز، یہ تمام مہارات تھی جنہوں نے انتظامیہ کی مدد کرنے پر ہندوستانیوں کو عزت بخشی۔ انگریز کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو ان کا صلہ اس طرح دیا جاتا۔ غلام ہندوستانیوں نے اس طرح کے اعزاز کے لیے دوڑ لگا دی اور اس کے لیے درخواست کی، جو کہ جے ولسن، ایک برطانوی سیٹلمنٹ افیسر نے پنجاب میں ضلع سرسا کی آباد کاری کے بارے میں حتمی رپورٹ 1884 میں کی۔ انہوں نے ہندوستانیوں کی غلامانہ فطرت اور برطانوی راج افسروں یا حاکموں کی طرف سے کرسی کی پیشکش کے طور پر مراد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا کہ کسی حکمران کے سامنے یورپی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی اور سرکردہ افراد کی طرف سے کرسی پر بیٹھنے والوں کو کرسی نشین کی فہرست میں شامل ہونے پر بڑی بے چینی کا اظہار کیا جاتا۔ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے، ایک آدمی کو یقیناً اپنے جوتے اتارنے چاہیے اس سے پہلے کہ وہ حاضری میں آئے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک اعزاز تھا۔ برطانوی افسروں کے سامنے جانے سے پہلے جوتے اتارنے پڑتے، وہ حاضری میں جب بھی آتے انہیں ان کے سامنے کھڑا رہنا پڑتا جب تک انہیں اجازت نہ دی جاتی، نہ یہ بیٹھ سکتے اور نہ ہی وہاں سے یہ رخصت حاصل کر سکتے۔ اس لیے کرسی نشین کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا اور یورپین کے ساتھ بیٹھنے کو یہ ہندوستانی اپنا اعزاز سمجھتے۔ کرسی نشینی کے سرٹیفکیٹ ہوں یا اس جیسی دوسری مراد، مقامی افراد انہیں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے اور انگریز کے قریب تر ہونے کے لیے فخر محسوس کرتے۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ حاضر ہوتے ہیں اگلے ولاگ میں نئے موضوع اور نئے تاریخ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔